رمضان شریف کی 25ویں شب قدر میں کون سی نفل نماز پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، نیت کیسے کرنا چاہیے، شب قدر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں 25ویں شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے۔ دیکھیں یہ وہی رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ شب قدر یہ وہی رات ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کے عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ شب قدر میں ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی تمام مرادوں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اچھا یہ بخشش والی بھی رات ہے، اسی وجہ سے ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوب زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ بے کثرت سے سرکار دو عالم کثرت سے اس رات میں عبادت کرتے تھے، بلکہ عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ بھی بندوں کے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ جس میں بندوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں لوگوں کے گناہ صغائر یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے گناہوں کو بھی بندوں کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا ایمان اور ایقان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مقدس رات میں صحیح سے عبادت کرے، وہ توبہ و استغفار دل سے کرے تو اس کے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے گناہوں کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اس مقدس رات کو آپ ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ یہ جو رات ہے، جو اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا گویا وہ بندہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ تو اس رات کو نوافل میں ضرور گزاریں۔ نوافل پڑھنا کیسے؟ سب سے پہلے آپ نیت کس طریقے سے کریں گے، آپ نیت کو سن لیں۔ نیت کی میں نے نماز شب قدر کی گناہوں کی مغفرت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں پڑھیں گے کیا کون سی رکعت میں کون سی سورت کو پڑھیں گے؟ تو ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورت کو آپ ایک بار پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں اس سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار پڑھیں، اس سورت کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورت کو بھی آپ ایک بار پڑھیں۔ اور اگر سورہ قدر یاد نہ ہو تو جو سورت آپ کو یاد ہے اسی سورت کو آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس طرح 2 رکعت آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے پہلی اور دوسری رکعت کو مکمل کی اس کے بعد اسی طریقے سے آپ تیسری اور چوتھی رکعت کو پھر دوسری نیت سے یعنی 2 سلام سے 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ ان دونوں رکعتوں میں بھی یعنی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر کو پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ 4 رکعت جب آپ کی مکمل ہو جائے تو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ 70 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ یہی نماز یعنی
یہی 4 رکعت نماز آپ 27ویں شب قدر اور 29ویں شب قدر کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شب قدر کی مقدس رات آئے تو اس مقدس رات میں نوافلوں کے ساتھ ساتھ آپ دعاؤں کی بھی کثرت کریں، کیونکہ یہ ایسی دعائیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، جس کو پڑھنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم اس وقت یہ دعا پڑھا کر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ وہ دعا ہے جس کا حکم سرکار دو عالم نے دیا ہے، تو اس دعا کو بھی شب قدر کی مقدس رات میں آپ اس دعا کی بھی کثرت ضرور کیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔